بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین اسلام میں عبادت اور بندگی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ رب کائنات سورۃ الذاریات میں انسانوں اور جنات کی پیدائش کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور میں نے جو بنائے جن اور انس تو اپنی بندگی کو۔ انسان اور جن دونوں مخلوقات کو رب تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر سوال یہاں یہ ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عبادت کا تصور کیا ہے؟ عبادت کس چیز کا نام ہے؟ آج کے دور میں اس فرد کو بڑا شخص سمجھتے ہیں جو ہر وقت عبادت کے حجرے میں موجود ہو، بس نماز اور مصلی سے اس کا واسطہ ہو۔ صوم و صلاۃ واقعی عبادت اور بڑے ارکان اسلام ہیں، لیکن صرف صوم و صلاۃ ہی عبادت کا نام نہیں۔ یہ تصور عبادت کا محدود تصور ہے۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ اسلامی عبادت صرف صوم و صلاۃ اور حج و زکوٰۃ کا نام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مسلمان کو ہمہ وقت نماز اور روزہ میں ہی مشغول رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر حلال روزی تلاش کرنا فرض ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ حلال روزی حاصل کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے، محنت و مشقت کی ضرورت ہے، اور پھر حلال روزی سبب ہے مناجات کی قبولیت کا اور نیک اعمال کے سرد ہونے کا۔ سب کچھ ترک کر کے مسجد میں بیٹھ جانا، یہ عیسائیت میں تو عبادت ہو سکتی ہے، مگر اسلام میں نہیں۔ ہندوستان کے مذاہب میں بھی عبادت کے لیے جوگی بننا پڑتا تھا۔ مہاتما نے بھی خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تاج و تخت چھوڑ کر جنگل کی راہ لی تھی، مگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں عبادت کا تصور کچھ مختلف ہے، کیونکہ اسلام ایک دین فطرت کا نام ہے۔ اسلام عبادات سے زیادہ زور معاملات و حقوق پر دیتا ہے، رہبانیت کی نفی کرتا ہے۔ حقوق سے بھاگنے والے افراد پر رب کائنات کس قدر ناراض ہوتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ کو سورۃ مائدہ کی آیت سے ہو سکتا ہے، اے ایمان والو، مت حرام ٹھہراؤ ستھری چیزیں جو اللہ نے تم کو حلال کی، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ نہیں چاہتا زیادتی والوں کو۔ یہ آیت کا شان نزول در حقیقت وہ واقعہ ہے جس میں جن نوجوان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن میں حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت مقداد ابن مسعود اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، یہ پروگرام بنایا کہ عورتوں سے دور رہیں گے، گھروں میں گوشہ نشین ہو جائیں گے، اور لذیذ اور مزیدار چیزوں کے قریب نہیں جائیں گے، رات کو قیام کریں گے، دن کو روزہ رکھیں گے، غرض یہ کہ بالکل ترک دنیا اور رہبانیت کا ارادہ کیا، جس پر حق تعالیٰ نے مذکورہ آیت کے ذریعے اس پروگرام کی نفی فرمائی۔ حقوق کی ادائیگی پر رب تعالیٰ کی طرف سے بڑے اجر و ثواب کے وعدے موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم اپنے بال بچوں کو کھلانے یا پلانے کے لیے محنت، مزدوری اور نوکری کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی کا یہ مشغلہ خدا کے نزدیک نیکی اور عبادت نہیں ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا کماتا ہے حلال روزی سے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ غداگری سے بچ جائے اور اپنے پڑوسی کی خبر گیری کرے، تو وہ مرنے کے بعد خدا تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔
ماں باپ کی خدمت کو قرآن کریم نے عبادت الہی کے بعد درجہ دیا ہے، اور حضور نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہو۔ کیا بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی معمولی درجے کی ہو سکتی ہے؟ ایک دفعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کی عیادت کو تشریف لے گئے تو یہ اپنے آقا کو دیکھ کر رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشفیع دیتے ہوئے فرمایا، اے سعد، روتے کیوں ہو؟ تم نے جو خرچ خدا کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، اس کا تمہیں خدا کے ہاں ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ تم نے اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ کھانے کا دیا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرمائیں گے۔ اس مذہب نے بیوی کے منہ میں لقمہ دینے کو صدقہ قرار دیا ہو، اس مذہب و دین کے ماننے والے حقوق کی ادائیگی سے کیسے منہ پھیر سکتے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتکاف توڑنے کا ایک واقعہ مذکور ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں اعتکاف فرما رہے تھے۔ اعتکاف کی حالت میں ایک شخص آیا اور اس نے آواز دی، اے ابن عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچا زاد، مجھے میرے قرض خواہ نے پریشان کر رکھا ہے، اس سے میری سفارش فرما دیجیے۔ آپ نے اس کی فریاد سن کر سفارش کی کہ اس کو مہلت دے دو۔ اس نے مہلت دے دی۔ آپ واپس تشریف لائے۔ شاگردوں نے پوچھا، حضور، اس معمولی کام کے لیے مسجد نبوی کے اعتکاف کو توڑ دیا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے روزہ اطہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس قبر شریف میں آرام فرمانے والے رسول نے بتایا ہے کہ ایک مصیبت زدہ مسلمان کی مدد کے لیے چند قدم چلنا میری اس مسجد میں اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔